بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دو اور گناہی سے روکو، یعنی کہ گناہوں سے روکو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو ناحق پر خاموش رہے وہ گنگا اور بہرا شیطان ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ہر ایک کا کہ وہ حق کا ساتھ دے اور ناحق کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، یعنی کہ نیکی کا ساتھ دے اور ناحق کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ہاتھ سے، زور سے، طاقت سے اگر اس کا کلا کما کرے گا تو یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اگر زبان سے اسے برا بھلا کہے، زبان سے اس کا مقابلہ کرے تو یہ اس سے کم درجہ ہے، اور سب سے کمزور ترین درجہ جو ہے وہ ہے اسے دل سے برا جاننا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی اور رسول تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو اس پر بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، جھوٹے قرار دیے گئے۔ ہمارے بر صغیر میں بھی ایک ملعون نے، قادیانی کانے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب اس سے جھوٹا ہوا تو مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس سے بھی جھوٹا ہوا تو اس نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا، یعنی کہ وہ امام مہدی ہے۔ یعنی کہ نبوت کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت کا ہے۔ ہمارے 11 امام گزر چکے ہیں، ایک امام نے آنا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک مہدی برحق آئے گا جو زمین پر عدل و انصاف کرے گا۔ تو آج کے دور میں ایک گوہر شاہی نامی ملعون جو مر چکا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے، لیکن اس کے کچھ چیلے جو اس معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جن کا ہتھیار تصوف ہے، صوفیسزم ہے، وہ اس کو ہتھیار بنا کر جو اللہ والوں کا، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا رستہ ہے، اس کو ہتھیار بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہر چیز جس کی اصل ہوتی ہے اس کی نقل تو لازمی بنتی ہے، اور وہ گوہر نشاہی کمینہ مردود، اس کا کیا مقابل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ؟ کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت دجال کا فتنہ عروج پہ ہوگا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ آئیں گے، ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی کہ مقتدی بنیں گے۔ اب یہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو گوہر شاہی اور اس کے چیلوں کے چیلے بنے ہوئے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اس سے ولی تصور کرتے ہیں، خدا را کچھ ہوش کے ناخن لوگ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے گوہر شاہی کے دور میں دجال آیا ہوا تھا، اس نے دجال سے مقابلہ کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے امامت کروائی۔ اسی دور کے ساتھ پھر جو حجوج و مجوج کا زمانہ، وہ بھی اسی کے ساتھ متصل ہے۔ حجوج مجوج آئیں گے،
وہ عدل و انصاف کرے گا، کیا وہ دار آیا ہے؟ یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر گوہر نشائی کی جتنی بھی تقریریں ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ سلطان العارفین یہ فرماتے ہیں، سلطان العارفین کا یہ پیغام ہے۔ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام سلطان العارفین سے کم عظمت والے ہیں؟ اس کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا؟ حضرت سلطان العارفین ان کے نوکروں کے نوکر بنتے ہیں، وہ تو علم کے شہنشاہ ہوں گے، بیک وقت خلیفہ بھی ہوں گے، علم لدنی کے مالک بھی ہوں گے، اولیاء کرام کے سردار بھی ہوں گے، اور جو سب سے اہم بات، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام عالم اسلام پہ خلافت بھی کریں گے۔ کیا اس رذیل گمراہ نے یہ کیا ہے؟ وہ تمہیں صرف پھنسا رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اسے ہتھیار بنا کے، صوفیسزم کو ہتھیار بنا کے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ صوفیسزم کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جس میں سلطان العارفین کی سلطان العارفین کی عین الفقراء، فصوص الحکم ابن العربی کی کتاب ہے، یہ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان ذکر شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان ایک ایسی دنیا پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے جس پہ کامل کا ہاتھ نہ ہو، اور وہ 7 زمینیں 7 آسمان بنا دیتا ہے جادو کے اثر سے، جو فرضی ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ کرسی عرش تک لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ یہ ذکر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی جس نے بھی گوہر شاہی کے بارے میں بات کی تو کہتا ہے ہمارا دل چل گیا۔ بھائی دل تمہارا شیطان کی طرف چلا ہے، رحمان کا اور رستہ ہے۔ جو رحمان کا رستہ ہے اس پہ کسی کامل کا ہاتھ ہونا چاہیے، جو گستاخ نہ ہو، جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام یعنی کہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا تقابل ہے حضرت امام مہدی کا اور اس کمینے گمراہی ذلیل کا؟ یہ کہاں اور وہ کہاں جو اتنا مقابلہ کروا رہے ہو؟ خدا را توبہ کرو، سچ رستے پہ آؤ۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق کس وجہ سے بنایا ہے؟ یہی کہ انسان کو دماغ دیا، ہائی کمپلیکیٹڈ دماغ دیا ہے، بہت ہائی کمپلیکیٹڈ، جس میں ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے، اور دل دیا جس میں خود رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کر کے اپنا راستہ بناؤ۔ یہ اب اشرف المخلوق ہو، کس گمراہ کے رستوں پہ چل رہے ہو؟ یہ گور شاہی اور اس کے چیلے لوگوں کو صرف گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت ہوتی ہے تو نقل بنتی ہے، اصل کی نقل بنتی ہے۔ یہ تصوف کی حقیقت کو اتنا جانتے ہی نہیں ہیں جتنا کہ لوگوں میں گمراہ کن بیان دیتے ہیں۔